الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد الله به الخير كتب في قلبه حب الحسين صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، ارشاد امام صادق علیہ الصلوۃ اللهم صل على محمد وعلى محمد یہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے اور محبت حسین کے ساتھ ساتھ زیارت حسین کی محبت بھی ڈالتا ہے اور اللہ جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں بغض حسین اور بغض زیارت حسین ڈال دیتا ہے۔ امام کا یہ ارشاد گرامی جس میں امام نے بیان فرمایا کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈالتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت حسین ہے۔ اللہ نے ہم سے خیر کا ارادہ کیا ہے تو محبت حسین کو اس نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے اور محبت حسین کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین کی تمنا اور چاہت بھی ڈالی ہے اور جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں بغض حسین ڈالتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں محبت حسین ہے، بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض حسین ہے۔ محبت حسین کے بھی تقاضے ہیں کہ محبت حسین کیسے پہچانی جائے، تو اس کی پہچان کے بہت سے ذریعے ہیں۔ مجلس ادا، عزاداری، ماتم، یہ وہ چیزیں ہیں جو محبت حسین کی مثال ہیں۔ محبت حسین جس کے دل میں ہے اللہ اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں محبت حسین ہے تو ایک خیر کا ارادہ اللہ نے کیا ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت حسین ڈالی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ محبت حسین اگر دل میں ہے تو ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، ہم نیکیوں کو پھیلانے میں لگ جائیں، ہم لوگوں کو نیکیوں کی جانب دعوت دینے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، ماتم کی شکل میں ہم جو ہے دعوت خیر دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں، دعوت اللہ دیتے ہیں، دعوت رسول دیتے ہیں، دعوت اہل بیت دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے
تو محبت کی بنا پر ہم نے جو ہے اچھائیوں کا پیغام دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا مقصد بیان فرمایا تھا، اور زیارت وارثہ کا وہ جملہ جس میں آپ حضرات پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر حتی اتاک الیقین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولا حسین جو نکلے ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے۔ امام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہم سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، انہیں جگانے کے لیے نکل رہے ہیں، انہیں اللہ رسول اور اہل بیت کے راستے پہ لانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اہم ذمہ داری ہے کہ امام نے اس کا حوالہ اپنے خطبے میں بھی دیا ہے، اور امام کی زیارت پڑھنے والا ہر زائر جو ہے زیارت وارثہ میں بھی یہ جملہ دہراتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہ عظیم ذمہ داری ہے جسے ہر عزادار کو، ہر محب اہل بیت کو، ہر حسین کے چاہنے والے کو یہ ذمہ داری ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ ذمہ داری ختم کر دی گئی، یہ کام ختم کر دیا گیا، اور جیسا کہ ابھی فیشن چل رہا ہے کہ اگر اچھائیوں کی دعوت دو تو تنہا ہو جاؤ گے، اور برائیوں میں لگ جاؤ تو پھر ارد گرد مجمع ملے گا، لوگ ملیں گے، واہ واہی ہوگی، نام پیدا ہوگا۔ لیکن اگر انہیں دعوت حق دینے لگو، امر بالمعروف کرنے لگو تو تنہا ہو جاؤ گے، اکیلے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ امر بالمعروف کی منزل جب آتی ہے تو لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنے اندر چھپا ہوا شیطان یہ ہمیں بہکانے لگتا ہے، تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے، آپ کون ہیں ہمیں بتانے والے، ہم بہتر جانتے ہیں۔ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امام فرما رہے ہیں، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ قوم سو گئی ہے، اسے جگانا ہے، اسے بیدار کرنا ہے، اسے دعوت فکر دینا ہے، اسے جھنجھوڑنا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کی دعوت دی جائے، برائیوں سے انہیں روکا جائے۔ اچھائی کی اگر دعوت ہم نے دے دی، اس کا مطلب یہ ہے ہم ثواب جاریہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے نہی عن المنکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے عذاب جاریہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہے۔ لیکن پڑھا زیادہ وہ جاتا ہے، ثواب جاریہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں، عذاب جاریہ نہیں پڑھے جاتے۔ کیوں؟ کبھی توجہ ہی نہیں کی، اس موضوع پہ کبھی بولا ہی نہیں گیا، اس موضوع پہ کبھی دعوت فکر دی گئی نہیں۔ اس لیے جو دعوت فکر دے گا تنہا ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہے تھے، مدینے میں کتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہے؟ مدینے کی تعداد اچھی خاصی تعداد ہے، رسول اللہ نے زندگی بسر کی ہے، یہاں دوسرے شہروں سے آ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، یہ اسلام کا دارالحکومت تھا، یہاں لوگ آتے تھے۔ لیکن جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امام نکلے ہیں تو کتنوں نے ساتھ دیا؟ جبکہ اسی مدینے میں صحابی بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں،
حافظان قرآن ہیں، قاریان قرآن ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جس کے بارے میں معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ اور اس کی مثال اس کشتی کی طرح دی گئی ہے کہ جس کشتی میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ پانی میں چل رہی ہے، اور اسی کشتی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے جو کشتی میں سوراخ کر رہا ہے۔ اگر آپ اس سوراخ کرنے والے کو نہیں روکیں گے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، تو تھوڑی دور کے بعد اسی کشتی میں پانی بھر جائے گا، کشتی میں سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور خاموش رہنے والا بھی ڈوبے گا۔ امام مدینے سے نکل رہے ہیں، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کام فقط میرا نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا کام تھا، یہ میرے بابا کا کام تھا، یہ میرے نانا کا کام تھا، میں ایسی سیرت پہ چل رہا ہوں۔ کون ہے ساتھ دے گا؟ مدینے میں لوگ تھے لیکن حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ حکومت کے خلاف بول نہیں سکتے، حکومت کے خلاف اٹھ نہیں سکتے۔ امام وقت اگر ساتھ دیں گے تو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ امر بالمعروف آج سماج میں کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہماری کوئی عزت ہی نہیں رہ جائے گی، ہماری بات کوئی مانے گا ہی نہیں، ہم سے کوئی ملے گا ہی نہیں، ہم سے کوئی تعلقات برقرار ہی نہیں رکھے گا۔ لوگ راستہ بدل لیں گے کہ آ رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، یہ آ رہے ہیں اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے، یہ امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر چھوڑ دیا گیا تو وہ عذاب الہی آنے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری چھوڑ دی گئی تو ایسے عذاب آئیں گے کہ انسان تڑپتا رہے، فریاد کرتا رہے، عذاب سے نہیں نکل سکے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سارا عذاب آخرت میں ہوگا، قبر میں جانے کے بعد ہوگا، قیامت آنے کے بعد ہوگا عذاب، ابھی تو عذاب نہیں ہے۔ عذاب اسی دنیا میں آئے گا اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا گیا۔ کچھ عذاب جو یہاں پہ ہیں اور کچھ عذاب وہاں پہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے عذاب وہی ملنے والے ہیں۔ کچھ عذاب آپ کو یہاں پہ بھی دیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا گیا تو حدیث میں آیا ہے کہ روزی سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ تڑپتے رہو، فریاد کرتے رہو، محنت کرتے رہو، دل و جان لگائے رہو، اپنے وقت کو جو ہے اپنے کاروبار میں لگائے رہو، رشتہ داروں کو چھوڑے رہو، ماں باپ سے کوئی کام ہی نہیں ہے، سارا کام جو ہے، سارا وقت جو ہے اپنے کاروبار میں لگائے ہیں، آمدنی ہو جائے، فائدہ ہو جائے، کاروبار بڑھ جائے، لگے رہو۔ نہ بیوی بچوں کا خیال ہے، نہ خاندان کا خیال ہے، نہ رشتہ داری کا خیال ہے، نہ نماز جماعت کا خیال ہے، نہ عزاداری کا خیال ہے، اپنے کاروبار میں لگے ہیں، امید ہے دادا آ جائے، دادا آ جائے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر چھوڑ دیا گیا تو پہلا عذاب یہ آنے والا ہے کہ روزی سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ تڑپتے رہو، نماز کا وقت نہیں ملے گا لیکن روزی کے لیے نکلیں گے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے لیکن روزی کے لیے دوڑتے جائیں گے، خاندان اور عزیز اقارب کے ساتھ صلہ رحم نہیں کر پائیں گے لیکن روزی کے لیے تڑپتے رہیں گے، اس در پہ جائیں گے، اس در پہ جائیں گے، ان کی نوکری، ان کی غلامی، وہاں پہ جاب، وہاں پر انتظار، وہاں انٹرویو دے رہے ہیں، وہاں فکر میں ہے،
یہ کیوں روزی سے برکت اڑ گئی؟ کہ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک آداب ہے، آیا اس آداب کو ہم محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دوسرا آداب یہ آنے والا ہے کہ اللہ ایسے ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا، تڑپتے رہو، فریاد کرتے رہو، بھاؤ بڑھتا رہے گا، مہنگائی ہوتی رہے گی، ظلم و جور کا سلسلہ جاری رہے گا، تمہیں ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، تڑپتے رہو۔ کیوں آیا یہ عذاب؟ اس لیے آیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا گیا ہے۔ امام نکل رہے ہیں مدینے سے اور یہ فرما رہے ہیں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ ماشاءاللہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنا کمال ہے یا عمل کرنا کمال ہے؟ زبان پہ دہرانا کمال ہے یا اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا کمال ہے؟ ورنہ تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ غدیر میں جنہوں نے مولا کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے اور زبان سے مبارکبادی دی ہے، مدینے میں آ کر وہی لوگ بدل گئے ہیں۔ اگر زبان سے ادا کر دینا ہی کافی تھا تو غدیر میں آگے بول کر یہ آ گئے ہیں، مبارکبادی دے کر آئے ہیں۔ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا تھا، اسے اپنی زندگی میں اتارنا تھا، اس پہ ہمیں عمل کرنا تھا۔ اگر آج ہم زیارت کی شکل میں یہ کہہ رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، تو پھر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی نماز کی صفوں میں کھڑے رہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے رہیں۔ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے تو ہم بھی بحیثیت الادار، ہم بھی بحیثیت حسینی، ہم بھی بحیثیت محب اہل بیت ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرتے رہیں، لوگوں کو دعوت فکر دیتے رہیں، لوگوں کو دعوت خیر دیتے رہیں، لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیں، لوگوں کو جو ہے اچھائیوں کا راستہ دکھلاتے رہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں۔ یہ اگر کام ہم نے چھوڑ دیا تو روزی سے برکت اٹھا لی جائے گی، ظالم و جابر حاکم مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ سب تو ہم برداشت کر لے جاتے ہیں، چاہے جتنی محنت کروا لو کریں گے، لیکن نہ وقت مجلس میں آئیں گے نہ جماعت میں حاضر ہوں گے، چاہے جتنی محنت کروا لو۔ جماعت کی صفیں فریاد کرتی رہیں، یہاں نہیں حاضر ہوں گے۔ مجلس کا اعلان چاہے جس وقت پہ کرو، ہم تو اپنے وقت پہ آنے والے ہیں۔ اگر خدا کے راستے پہ نہیں چل سکتے، اس کے احکام پہ نہیں چل سکتے، اس کی اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے، یہ کیوں ایسے ماحول پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ امر بالمعروف چھوڑ دیا گیا۔ جن لوگوں نے تبلیغی مجلسیں پڑھی ہیں انہیں ہم نے کم وقت دیا ہے، جن لوگوں نے ہمیں خوش کیا ہے ہم نے انہیں زیادہ بلایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب ہم اپنے بنائے ہوئے ذاکر کو بلاتے ہیں تو پھر خوب اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اعلان ہوگا، پہلے سے اکٹھا ہوں گے، نامی گرامی ذاکر بلایا جائے گا۔ اس کے بعد جب مجمع لگ جائے گا تب اسے بیچ مجمع سے لایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ہم بڑے پیسے میں لائے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ خوش کرے گا۔ جب زیادہ دیں گے تو وہ پڑھے گا کیا؟ وہ تبلیغ نہیں پڑھے گا، وہ امر بالمعروف نہیں پڑھے گا،
وہ نہیں عن منکر نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اگر اس نے پڑھ دیا تو پھر اگلی مرتبہ نمبر نہیں آنے والا ہے یا نہیں؟ حقیقت یہی ہے۔ تو یہ ماحول ہم نے بنایا ہے، اس ماحول سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں بیداری چاہیے، ہمیں عمل چاہیے، ہمیں دعوت فکر چاہیے۔ 2 عذاب ہم برداشت کر رہے ہیں، چاہے جتنی محنت کرا لو۔ 10 گھنٹہ جاب کریں گے 6000 کریں گے، کیا ہوگا 6000 میں؟ لیکن کریں گے، چاہے جیسا حکیم آ جائے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم تو اپنے میں مست ہیں، نماز پڑھنے دے رہا ہے، روزہ رکھنے دے رہا ہے، اداداری کرنے دے رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ یہ کام تو یزید بھی کے دور میں بھی ہو رہا تھا۔ تیسرا عذاب یہ ہے کہ مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، بچا کے آپ کے ہاتھ میں۔ یہ دنیا میں بھیجا اس لیے نہیں گیا تھا کہ یہاں جا کے زندگی گزارو، دنیا میں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ یہاں پر رہ کر آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ یہاں ہم نے تمہیں آزاد بھیجا تھا، اختیار دیا تھا، دونوں راستے دیے تھے، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں آزاد بنایا تھا، اور ہم نے دونوں راستے دکھلائے تھے۔ کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ دنیا میں بھیجا ہے تو جیسے ہم نے بھیجا ہے ویسے ہم بلائیں گے بھی، اور اس کے بعد امتحان لیں گے، حساب و کتاب لیں گے، کیا کر کے آئے ہو، کس راہ پہ چل کے آئے ہو۔ تو اس دنیا میں ہمیں بیکار نہیں بھیجا گیا ہے، یہاں بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم عمل کریں، عبادت کریں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے کھیتی کر سکیں۔ اور اگر مرتے وقت ہمارا ایمانی خاتمے پیدا ہوا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر چھوڑ دیا گیا تو روزی سے برکت گئی، سکون کی زندگی گئی، آخر وقت پہ جو ہے ایمان پہ بھی خاتمہ نہیں ہوا۔ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں تنہا کر دیے جاتے ہیں۔ مولا حسین کی بہترین مثال ہے، کربلا سے نکل رہے ہیں، بڑا مختصر سا قافلہ ہے، نہ صحابی آنے کے لیے تیار ہیں، نہ تابعین آنے کے لیے تیار ہیں، نہ تبع تابعین آنے کے لیے تیار ہیں، نہ حافظ قرآن ہے، نہ قاری قرآن ہے، نہ نمازی ہیں، نہ حاجی ہیں، کوئی نہیں۔ حسین مختصر سا قافلہ لے کے نکل رہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا، انہیں جگانے کے لیے نکل رہا۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اللہ ہم سے نیکی چاہتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اگر محبت حسین ہے تو اب ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکیوں کا نام نماز کا قائم کرنا ہے، نیکیوں کا کام زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، نیکیوں کا کام امر بالمعروف کرنا ہے، نیکیوں کا کام نہی عن المنکر کرنا ہے۔ نیکیوں کا مطلب یہ ہے مومنین کو جوڑ کے رکھا جائے، نیکیوں کا مطلب یہ ہے خدائی راستے پہ لے جایا جائے، نیکیوں کا مطلب ہے کہ حسین کے راستے پہ لے جایا جائے۔ نیکی کرنا ہے ہمیں۔ یہ مجلس ادا کا انعقاد، یہ آپ کی حاضری ولو تاخیر سے آئے ہیں، لیکن یہ نیکی ہے، اور ہر بندہ ایک ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ فکر ایک جیسی ہے، نہ جذبہ ایک جیسا ہے، نہ ایمان ایک جیسا ہے، نہ عقیدہ ایک جیسا ہے، اس لیے کہ سب الگ الگ ہیں۔ اب جس کے دل میں جتنی محبت ہے، جس سے اللہ جتنا چاہتا ہے،
وہ اتنا کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ جس سے برائی کا ارادہ کر لے اس کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے، زیارت کا بغض ڈال دیتا ہے. کل اربعین گزرا ہے، آپ حضرات نے خدمتیں انجام دی ہیں، اللہ قبول فرمائے. آپ لوگوں نے زیارتیں پڑھی ہیں، اللہ آپ کے اس اعمال کو قبول کرے اور آپ کو جو ہے اہل بیت اطہار کے در سے وابستہ رکھے. زیارت اربعین جو پڑھتا ہے مومن کی ایک نشانی ہے زیارت اربعین. امام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. ایک علامت 51 رکعت نماز، اس میں ہم فیل ہیں. ایک علامت ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی، اس میں ہم ہیں قریب ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے انگوٹھی جو ہے وہ بیچ کی انگلی پہنتے ہیں، اس انگلی پہنتے ہیں، جبکہ معصومین کی حدیث اور تعلیمات یہ ہے کہ ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننا چاہیے. ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننا چاہیے. اس میں اگر آپ پہن رہے ہیں تو دشمنان اہل بیت کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں. ہمیں اپنے کردار سے، عمل سے، جذبے سے، فکر سے، ایمان سے، عقیدے سے یہ بتلانا ہے کہ ہم اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اگر ہم اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو انگوٹھیوں کو ان 2 انگلیوں میں پہنیے، تب تو آپ اہل بیت کے چاہنے والے مانے جائیں گے. اور اگر یہ آپ نے بیچ کی انگلی میں انگوٹھی پہنی تو آپ تاریخ چھان لیجئے کہ کتنے برے کام کرنے والے بیچ کی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے تھے. ایک صلوات پڑھ دیں مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ خاک پر سجدہ کرتا ہے. مومن کی ایک علامت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے کرتا ہے. یہ وہ علامتیں ہیں جو ہم روزانہ انجام دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک علامت جو ہم روزانہ نہیں انجام دے پاتے ہیں، 40 چہلوں کی زیارت سال میں 1 مرتبہ. باقی علامتیں تو روزانہ میسر ہیں، لیکن ایک علامت زیارت 40 پڑھ سکتے ہیں آپ روزانہ. جیسے زیارت عاشورہ فقط عاشور کے لیے نہیں، آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن عاشور کے دن پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ جذبہ ہوتا ہے، آپ کے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے. عاشور کو ضرور پڑھی جائے زیارت عاشورہ. ایسے ہی زیارت 40 ہم ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت 40 کے دن ہے اس دن ہمیں پڑھنا ہے. علامت مومن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 40 کے جلوس میں مومنین کے جذبے زیادہ بیدار ہو جاتے ہیں، اور اسی جذبے کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کو روضہ حسین سے قریب دیکھنا چاہیے. چنانچہ وہ نجف سے کربلا کا قافلہ ہو یا اپنے شہروں میں مشی ہو. کیوں جلوس 40 کے دن؟ اس لیے کہ محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ زیارت 40 کا اہتمام کیا جائے. یہ علامت مومن ہے. اللہ جس سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اور زیارت حسین ڈال دیتا ہے، اور جس کے دل میں محبت حسین اور زیارت حسین نہیں ہے اللہ اس سے برائی کا ارادہ کرتا ہے. چنانچہ جہاں زیارتوں پہ نکلنے والے ملتے ہیں، زیارتوں میں شامل ہونے والے ملتے ہیں، وہیں زیارتوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی ملتے ہیں. نائجیریا میں 40 کے جلوس پہ جو ہے فوج نے حملہ کیا، کئی زخمی ہوئے، شہید ہوئے. پاکستان میں کراچی میں
पुलिस ने जो है जुलूस को रोकने की कोशिश की, कई अदादार जख्मी हुए। ये क्या है? ये वही बुग़्ज़ हुसैन है। ये जो निकल रहे हैं यही वो मोहब्बत हुसैन है। अब दुनिया देख रही है, दुनिया मुशाहिदा कर रही है कि मोहब्बत हुसैन करने वाले ज्यादा मिलेंगे, मोहब्बत हुसैन के राह में रुकावटें पैदा करने वाले कम मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल 40 के जुलूस में जो है 16 मिलियन लोग शामिल थे। वो करबला जहां पर 9 लाख के यजीदियों ने 72 को कैद कर लिया था और ये सोच रहे थे कि इन्हें 3 दिन का भूखा प्यासा इन्हें शहीद करके हम नाम मिटा लेंगे, उसी करबला में जो आज 16 मिलियन अदादार इकट्ठा होके बतला रहे हैं हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है। ये हुसैन के चाहने वाले हैं, ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। ये जहां रहेंगे हुसैन के रास्ते पे रहेंगे, ये जहां रहेंगे मोहब्बत हुसैन के साए में रहेंगे। और सब निकले हैं ये मोहब्बत हुसैन में जो ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं। ज़ियारत का सवाब इतना है कि हदीस में आया है कि अगर तुम ये चाहते हो कि रसूलुल्लाह के जवार में रहो, मौला अली के जवार में रहो, जनाब सैयदा के जवार में रहो, रसूल के पड़ोसी अगर बनना चाहते हो, अली के पड़ोसी अगर बनना चाहते हो, फातिमा ज़हरा के पड़ोसी अगर बनना चाहते हो, तो ज़ियारत हुसैन कर लो, जन्नत में इनके पड़ोसी रहोगे। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ियारत के बड़े सवाब। हम नहीं जा सके, हिंदुस्तान के मोमिन नहीं जा सके, तमन्ना थी, आरज़ू थी, ख्वाहिश थी, जज्बा था, लेकिन हालात ने मौका नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें वो सवाब नहीं मिलेगा। इमाम ने अपने चाहने वाले से फरमाया का मौला, इमाम ने फरमाया सुदैर तुम ज़ियारत हुसैन के लिए जाते हो? का मौला मैं बहुत दूर रहता हूँ। इमाम ने कहा रोज़ाना तुम्हें ज़ियारत करना चाहिए। का मौला मैं तो करबला से बहुत दूर हूँ, नहीं मुमकिन है। इमाम ने फरमाया सुदैर अगर तुम रोज़ाना करबला नहीं पहुँच सकते और ज़ियारत हुसैन नहीं कर सकते तो जहाँ हो वहाँ से अपने घर के छत पर चढ़ जाओ और घर की छत पे जाने के बाद दाएं देखो बाएं देखो और उसके बाद सर को आसमान की तरफ उठाओ और उसके बाद अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन पढ़ लो, तुम्हें वही सवाब मिलने वाला है, तुम्हें वही सवाब मिलने वाला है। अगर मोहब्बत हुसैन है और ये मोहब्बत आपको बेचैन कर रही है तो हमें रोजाना मौका मिल रहा है ज़ियारत पढ़ने का। ये ज़ियारत का मौका जो है मजलिस के बाद भी मिल रहा है, ये ज़ियारत का मौका नमाज के बाद भी मिल रहा है, ये मौका आपको अपने घर में भी मिल रहा है, ये मौका हर जगह मिल रहा है। लेकिन जो इज्तिमाई तौर पे अंजाम दिया जाए उसकी बात ही अलग होती है। हम ज़ियारत यहाँ भी पढ़ते हैं, हम ज़ियारत करबला भी पढ़ते हैं। ये तमन्ना क्यों है? कहा लोगों के साथ पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आता है। अगर लोगों के साथ ज़ियारत पढ़ने में मज़ा है तो मजलिसों में शिरकत किया करो, सब ज़ियारत हुसैन पढ़ते हैं। और अगर और ज़्यादा शौक बेदार है तो नमाज जमात में शिरकत करो, नमाज में भी मिलजुल के ज़ियारत पढ़ी जाती है। आप नमाज जमात में आए, मिलजुल कर ये इबादत अंजाम दी, एक दूसरे के हमरा खड़े हो, हर अदादार के पहलू में खड़ा हो, हर हुसैनी अदादार के पहलू में हो। और उसके बाद जैसे नमाज हमने पढ़ी है सब लगाकर, ऐसे ही ज़ियारत इमाम का एहतमाम भी किया जाए। जल्दी ना हो कि नमाज पढ़ ली, अभी तस्बीह भी कायदे से नहीं पढ़ी,
حسین کے لیے تھوڑا وقت نکالو، جناب فاطمہ زہرا کے لیے تھوڑا وقت نکالو۔ عزیزان گرامی، دو ذات ہے جس کے بارے میں انسان آخرت میں پچھتائے گا۔ ایک حوالہ قرآن کریم سے ہے اور ایک حوالہ زیارت امام سے ہے۔ ایک حوالہ قرآن کی آیتوں سے، ایک حوالہ حدیث معصومین سے، کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو آخرت میں پچھتائیں گے۔ کیوں پچھتائیں گے؟ وہ سوچیں گے اے کاش ہم بھی دنیا میں یہ کام کر کے آئے ہوتے تاکہ ہمارے درجے بھی یہاں بلند ہوتے جیسے ان کے درجے ہیں۔ ایک پچھتانے والوں کا نام ہے وہ لوگ جو علی کی ولایت کو نہیں مان رہے ہیں، علی سے محبت نہیں کر رہے ہیں، علی کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ بھی آخرت میں پچھتائیں گے۔ ان کے پچھتانے کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ بھئی قرآن معجزہ ہے۔ بعض لوگ تو اسی غلط فہمی میں ہیں کہ قرآن مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد تو اس میں کچھ نہیں آ سکتا، کربلا کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن نبی کے دور میں ختم ہو گیا، جمع کر لیا گیا، نزول تمام ہو گیا، اب اس میں کچھ نہیں آئے گا۔ بھائی یہ قرآن معجزہ ہے، یہ تمہارے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارا سلیبس نہیں ہے، یہ تمہاری بیاض نہیں ہے، یہ قرآن معجزہ ہے۔ اس میں جو ہے ہر چیز کا ذکر ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ قرآن جمع ہو گیا، اب اس کے بعد کے واقعات اس میں نہیں ملنے والے ہیں، نہیں، اللہ نے اہتمام یہ کیا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے۔ تم اس میں سے کربلا بھی نکال سکتے ہو، شہادت حسین بھی نکال سکتے ہو، پیاز بھی نکال سکتے ہو، شہداء کے حالات بھی نکال سکتے ہو، زینب کے خطبے بھی نکال سکتے ہو۔ تم کہاں قرآن تم نے پڑھا ہے؟ اسی قرآن میں ہے کہ آخرت میں سورہ نبا کی آخری آیات ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ آخرت میں جب لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں کے رتبے کو دیکھیں گے، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کے رتبے کو دیکھیں گے، ان کی عظمت کو دیکھیں گے، ان کی فضیلت کو دیکھیں گے، ان کے ہائی درجے کو دیکھیں گے، تو کافر یہ کہیں گے اے کاش میں بھی علی کا چاہنے والا ہوتا۔ تو ایک پچھتاوا ان لوگوں کا ہے جو در اہل بیت سے متمسک نہیں ہے، کہ ان کی مثال دی گئی کہ وہ یہ کہیں گے اے کاش میں بھی ابو تراب کا چاہنے والا ہوتا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے زیارت امام حسین پڑھی ہے، زیارت امام حسین کی ہے، زیارتوں کے لیے سفر کیا ہے، زیارتوں کے لیے نکلے ہیں، سارے امتحان سے گزرے ہیں۔ جو زیارت امام جس نے پڑھی ہے ان کے درجے بھی اتنے بلند ہوں گے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر بندہ یہ تمنا کرے گا اے کاش میں بھی زائر حسین ہوتا۔ تو یہ دونوں کام ہمیں اس دنیاوی زندگی میں ادا کر لینے ہیں تاکہ وہاں پچھتاوا نہ رہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن اور اہل بیت سے متمسک افراد بتائیں گے، ورنہ تو تم کہتے رہو گے قرآن میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا، یہ اسلام کی جنگ کیسے ہو گئی، کربلا تو بعد کی باتیں ہیں۔ نہیں، قرآن اہل بیت سے لیتے تو تمہیں سمجھ میں آتا یہ معجزہ ہے، اس میں قیامت تک کے حالات لکھے ہیں، جو بتانے والے تھے انہیں کی در سے تمہیں روکا گیا ہے، ان کے در پہ تمہیں بھیجا نہیں گیا، ان کے در پہ تمہیں حاضری کا موقع نہیں ملا، اگر موقع ملا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کر دیا گیا، اچھے لوگوں پہ در پہ حاضری چھوڑ دی گئی، اچھے لوگوں سے وابستگی چھوڑ دی گئی، اور لوگ اپنی زندگی دنیاوی میں مشغول ہو گئے۔ آپ نہ سمجھائیے، ہم جانتے ہیں، آپ ہمیں دعوت نہ دیجیے، ہمیں سب آتا نہیں۔ جس دن سے یہ چھوٹا امت
गुमराह होती गई, दर अहले बैत से दूर होती गई, और वो मंजिल आई कि हुसैन मदीने से निकल रहे हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन का सफ़र जो है 5 या 6 महीने का है, जगह जगह से गुजर रहे हैं, बेदार करते जा रहे हैं। लोग हज के लिए आ रहे हैं, मौला हज के सीज़न में हज को छोड़ के जा रहे हैं, ताकि तुम्हारी फिक्रें जो है मुतवज्जे हो हुसैन के जानिब, कि दुनिया भर से लोग हज करने के लिए आ रहे हैं, नबी का नवासा हज को छोड़ कर निकल रहा है। क्यों? कभी सोचो। तुम्हें जगाने के लिए निकला है, तुम्हें बेदार करने के लिए निकला है, तुम्हें दर अहले बैत से वाबस्ता करने के लिए निकला है, तुम्हें खुदा और रसूल का पैगाम सुनाने के लिए निकला है। अगर हमारे साथ चलना चाहते हो तो आओ, करबला चलो, आओ, हमने यजीद के खिलाफ क़याम किया है, आओ हमारे साथ आओ। जो हमारे साथ आएगा इम्तिहानात से गुजरेगा, वतन छोड़ना पड़ेगा, आल औलाद छोड़नी पड़ेगी, कारोबार छोड़ना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ जो आएगा नमाज वक्त पैदा करनी होगी, हमारे साथ जो आएगा दुआ मुनाजात का सहारा लेना पड़ेगा, हमारे साथ जो आएगा उसे किताबे खुदा पढ़नी पड़ेगी, हमारे साथ रहोगे तो अम्र बिल मारूफ हम करते हुए चलेंगे, हमारे साथ अगर चलोगे तो इम्तिहानात हैं, मुश्किलात हैं। चाहने वाले आए, मौला से मिलते चले गए, करबला पहुँचते पहुँचते 72 नजर आए। अज़ीज़ान गिरामी कल 40 गुजरा है, आपने 40 मनाया। ये 40 ज़ैनब की ख्वाहिश का नाम है। बहन अपने भाई का चहलुम करने के लिए चली है। सैयद सज्जाद ने बीबी ज़ैनब से फरमाया, फूफी अम्मा, यजीद ने रिहाई दे दी है, रिहा कर दिया है, क्या किया जाएगा? बेटा, अभी हमने अपने भाई का दिल खोल के गम नहीं मनाया है। ज़ैनब कितने इम्तिहानों से गुजरी है। 28 रजब से जो चली 2 मुहर्रम को करबला पहुंची, आराम नहीं मिला है। करबला के क़याम में कहीं आराम नहीं है, और 11 मुहर्रम को जो असीरों का काफिला चला है तो कहीं पे आराम नहीं है, मुश्किलात है, इम्तिहान है, परेशानियां हैं। और उसके बाद बाजारों से गुजारा गया, दरबारों में लाया गया, जिंदानों में रखा गया। ज़ैनब को अभी सुकून नहीं मिला है। ज़ैनब को जब रिहाई मिली है तो ज़ैनब ने फरमाया, अभी हम दिल खोल के भाई का मातम नहीं कर सके। सज्जाद, यजीद से कहो कि एक घर खाली करा दे जहाँ पर हम अपने भाई का गम मनाएंगे। और बेटा सज्जाद, अगर रिहाई मिली है तो हम पहले करबला जाएंगे, उसके बाद मदीने जाएंगे। अदादारों 40 को ज़ैनब अपने भाई के मदार पे पहुंची है। अदादारों, जैसे ही ज़ैनब का काफिला जो है करबला के मैदान में वारिद हुआ, कब्र नवासे रसूल इमाम हुसैन पर सहाबे रसूल जाबिर अब्दुल्ला अंसारी जो है रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे, ज़ियारत इमाम कर रहे थे। कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर, मेरी कब्र से दूर चले जाओ। मौला, क्या कोई खता हो गई? नहीं, खता नहीं हुई है, मेरी बहन रिहाई के बाद आ रही है। ए जाबिर, चले जाओ। अरे ये अहले बैत के घराने की मिसालें आपके सामने हैं। अली जब जख्मी होकर घर आ रहे थे तो चाहने वालों से कहा था अली ने कि इन चाहने वालों को हसनैन जुदा कर दो। ए बेटा हसन हुसैन, इनसे कहो अपने घरों को चले जाएं। ए मौला, ये सब आपके चाहने वाले हैं। का बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब जख्मी बाबा घर में जाएगा तो बेटियां फरियाद करेंगी, इनकी आवाज ना महरमों के कानों में जाएगी। ये अली की गैरत गवारा नहीं करती। यही हाल इमाम हुसैन का है। ए जाबिर, तुम हमारी ज़ियारत के लिए आए हो, हमारे घर से वाबस्ता तो हो, लेकिन ए जाबिर, दूर चले जाओ। मेरी
یہی وہ کربلا تھی جہاں چادریں چھنی تھی، یہی وہ کربلا تھی جہاں بے مغنو چادر زینب لے جائی گئی تھی، یہی وہ زینب ہے جو بازار کوفہ و شام سے گزری۔ لیکن آج حسین کی حکومت ہے تو حسین جابر سے کہتے ہیں جابر ہٹ جاؤ، چاہنے والے ہٹ گئے، سجاد کا دل بھر آیا ہوگا۔ اے بابا، جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں آپ کی باتوں پہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن بابا ہم تو بازاروں سے گزارے گئے، ہم تو درباروں میں پھرائے گئے۔ عزادارو، زینب اپنے بھائی کے قبر پہ گری ہیں، فریاد کر رہی ہیں، اے بھیا ہمیں ستایا گیا لیکن ہم آپ کے مقصد کو بچا کے لائے ہیں، آپ کے پیغام کو پہنچا کے آئے ہیں، آپ کی فتح کا اعلان کر کے آئے ہیں۔ ہاں اس کے لیے زینب کو اسیر ہونا پڑا ہے، ہاں اس کے لیے زینب کے سر کی چادریں اتارنی پڑی ہیں، ہاں اس کے لیے زینب کو بازاروں سے گزرنا پڑا۔ اے بھیا سارے امتحان دے کے آئے، ایک امانت آپ کی چھوٹ گئی۔ زینب بہت شرمندہ ہے، وہ امانت سکینہ کی ہے۔ اے بھیا سے زندان میں موت آ گئی، وہ امانت چھوڑ کے لائے ہیں۔ بس عزادارو، بھائی کے مزار پہ زینب فریاد کر چکی، زیارت پڑھ چکی۔ سید سجاد سے فرمایا، بیٹا سجاد اب مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو۔ بس عزادارو، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، خدا رحمت نازل فرمائے، آپ کے دلوں میں محبت حسین کو اور بیدار کر دے۔ زینب فرماتی ہیں، بیٹا سجاد اب میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو۔ سید سجاد اپنی پھوپھی کو لے کر قبر عباس پہ آئے۔ زینب نے ننھی سی قبر دیکھی، سجاد کو دیکھا، بیٹا سجاد میں عباس کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، تم مجھے کہاں لے کے آئے؟ سجاد کیا بتلائے؟ اے عزادارو، یہی کربلا ہے۔ عاشور کے دن ایک چچا نے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا تھا، اور اسی کربلا میں ایک بھتیجے نے چچا کی لاش کے ٹکڑوں پہ اکٹھا کیا۔ حسین جیسے چچا نے قاسم جیسے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر ایک چادر میں اکٹھا کیا تھا، خیمے کے در پہ لائے تھے۔ یہ عاشور کا منظر تھا، اور وہ 12 محرم کا منظر ہے، جب ایک بھتیجا جسے سجاد کہتے ہیں اور ایک چچا جسے عباس کہتے ہیں، عباس کے لاشے کو ظالموں نے گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کر دیا تھا۔ عباس کے لاشے کو ٹکڑوں کو جو ہے بھتیجے نے اکٹھا کیا۔ اے پھوپھی اماں، یہی میرے بابا چچا کی قبر ہے، یہی ننھی سی قبر میرے چچا کی ہے، اس لیے کہ ظالموں نے انہیں پامال کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذین ظلموا